پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ جے یو آئی کی کامیابی کا میدان۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی کا پلڑا بھاری، کئی وزیروں کے علاقے میں بھی تحریک انصاف ناکام رہی۔ بنوں میں بھی میئر کی نشست جیت لی، جے یو آئی کے عرفان اللہ درانی سٹی میئر منتخب۔ تحریک انصاف دوسرے اور عوامی نیشنل پارٹی تیسرے نمبر پر۔ 42 چیئرمین اور میئر کی 3 نشستوں کا غیر سرکاری نتیجہ آ گیا۔ جے یو آئی 14 چیئرمین اور 2 میئر کی نشستیں جیت کر آگے۔ تحریک انصاف نے چیئرمین کی 12 نشستیں جیتیں، 8 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ عوامی نیشنل پارٹی چیئرمین کی 4 اور میئر کی 1 نشست لے اڑی۔ چیئرمین کی 2 نشستوں پر نون لیگ، 1 پر جماعت اسلامی اور 1 پر تحریک اصلاحات پاکستان کامیاب۔ کس کے سر سجے گا پشاور کی حکمرانی کا تاج؟ کون بنے گا میئر پشاور؟ ریٹرننگ افسر نے نتیجہ روک دیا، بتایا 521 میں سے 6 پولنگ اسٹیشن پر امن و امان کی وجہ سے ووٹنگ روک دی گئی تھی۔ جے یو آئی فے کے امیدوار زبیر علی خان کو تقریباً 12,000 ووٹوں کی برتری حاصل۔ تحریک انصاف کا پشاور میئر کے نتیجے پر دوبارہ گنتی کی درخواست کا فیصلہ۔ ترجمان نے دعویٰ کیا ان کے مسترد کیے گئے ووٹوں کی تعداد جے یو آئی کی برتری سے زیادہ ہے۔ ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، کوئی فارمولا بنائیں۔ میں نے کہا سر تم لوگ کے فارمولے بنا کے ملک کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے، اب اسی کرو چھٹی، پھر کرو ہم سے بات۔ ہم سے کہا جا رہا ہے آئیں مدد کریں، کوئی فارمولا بنائیں۔ میں نے بھی کہہ دیا آپ کے فارمولوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، سیدھی سی بات ہے، اس کی چھٹی کریں پھر بات کریں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا نواب شاہ میں تقریب سے خطاب، کہا دوستوں کو بہت جلدی ہے، پاور کرتے رہتے ہیں۔ میں جب صدر بنا تو سپر پاور نے کہا تمہیں ملک کا سب سے طاقتور صدر بنایا ہے، لیکن میں نے 3 مہینے میں اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے۔ ہم ملک کو چلا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں۔ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ فیڈریشن کے ساتھ سندھ حکومت کے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بھی مقابلہ کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ کہ ٹی ٹی پی ایز اے ہول اگر بات چیت کرنی ہے ایز اے ہول، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹو ہو وہ بات کرے، یہ اسپلنٹر گروپس وغیرہ اس طرح کی بات نہیں کرے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ تھرڈ پارٹی کے ذریعے نہیں، براہ راست بات ہونی چاہیے۔ ٹی ٹی پی کو پاکستان کا آئین تسلیم کرنا ہوگا۔ 35,000 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرانے والے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کی پاور پلے میں گفتگو، بولے پارلیمنٹ میں صرف لین دین ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونے سے پہلے باہر سمجھوتے کیے جاتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بات کریں تو کہتے ہیں مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ بھی ہوتے ہیں۔ قانون سازی میں ججز، سول سوسائٹی کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ کوئی فوجی انتخاب لڑ کر آتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ فوجی ہے۔ مضبوط لوگ اور مضبوط حکومت سے ہی مضبوط جمہوریت ہوگی۔ کرک کی تحصیل تخت نصرتی میں 12 پولنگ اسٹیشنز کے بیلٹ باکس غائب۔ لکی مروت میں جے یو آئی فے کے کارکنوں کا دھاندلی کا الزام۔ ڈی آر او دفتر کے سامنے دھرنا۔ ادرزئی کی خواتین پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ دوبارہ کرانے کا مطالبہ۔ لکی مروت کے دولت خیل پولنگ اسٹیشن پر رات گئے مشتعل افراد نے ہلہ بول دیا، عملے کو یرغمال بنا کر ووٹ پھاڑ ڈالے، بیلٹ باکس سے فٹ بال کھیلتے رہے۔ ٹانک میں پولنگ اسٹیشن کے قریب سے پولیس اہلکار کی لاش ملی۔ ووٹنگ کے دوران توڑ پھوڑ اور فائرنگ، 22 مقدمات درج، متعدد افراد گرفتار۔ سی سی پی او پشاور کہتے ہیں پرتشدد واقعات میں ملوث ملزمان کو بخشا نہیں جائے گا۔ مہنگائی، اپنوں کی بے وفائی، تحریک انصاف کی دہائی۔ بلدیاتی الیکشن سے باہر آ گئی گھر کی لڑائی۔ شوکت یوسفزئی نے بلدیاتی الیکشن میں ہار کی بڑی وجہ مہنگائی کو قرار دیا، بولے عوام نے مہنگائی کا غصہ اتارا۔ شبلی فراز نے کہا تحریک انصاف اس لیے ہاری کہ تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہی تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کے پی محمود جان بھی برس پڑے، کہا ہمارے منتخب نمائندے کچھ روپوں کے لیے بک گئے۔ ایم این اے نور عالم نے جے یو آئی فے کے امیدوار کو سپورٹ کیا۔ ایم پی اے ارباب وسیم آزاد امیدوار کی حمایت کرتے رہے۔ وزیر اعظم مخالف امیدواروں کی حمایت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔
अली अमीन गंडापुर ने कहा 25 तारीख को केपी बल्दियाती इंतखाब में सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ होगी। हालात जो है उसने साबित कर दिया, पिछले इलेक्शन में दाद दी हुई थी। हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे, हमें पाकिस्तान चलाना आता है। अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी भी हमारे सूबे में फैज अपने बरकत के साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने इशारा दे दिया, तुलुए सहर होगा। केपी बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बन गई। वक्त ने साबित कर दिया, गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें पाकिस्तान चलाना आता है। सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले उनसे 1000 गुना करप्ट हैं। किसी जमात को रोकना, कंट्रोल करना, ये चीज़ें दम तोड़ चुकी हैं। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का जवाबी बाउंसर, कहा मौलाना की इजी लोड की दुकान बंद हो चुकी। फजलुर रहमान का पाकिस्तानी पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार नहीं। फजलुर रहमान, नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ करप्शन बढ़ा सकती हैं, मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेटकर। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। पंजाब के जो 36 अजला हैं उन सबकी तरक्की हमें अजीज है। भावल नगर नहीं गए, जितना डेरा गाजी खान अजीज है उतना ही भावल नगर भी। भावल नगर इसलिए तो नहीं इग्नोर के वहाँ से PTI कामयाब नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, हमने अपने काम पे फोकस किया हुआ है, ज्यादा ढोल हमारे से पीटा नहीं जा रहा। पंजाब के तमाम 36 अजला की तरक्की चाहता हूँ। जितना DG खान अजीज है उतना ही बहावल नगर भी। सूबे में बहुत से काम किए हैं, नुमाया नहीं हो सके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में तीखे सवालों के धीमे जवाब। बोले, बहुत सारे लोग इसलिए नाराज हैं, वज़ीर आज़म मेरे पीछे क्यों खड़े होते हैं? सारा फोकस काम पर है, हम नेक नियति से काम कर रहे हैं। काबीना में कई लोग वज़ीर आला बनने को बेताब हैं, क्यों? जवाब में उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ीर आला एक ने बनना होता है अगर उसे पार्टी और ऐवान का एतमाद हासिल हो। उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, बल्दियाती इलेक्शन में मिलकर हिस्सा लेने पर तफसीली मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में भी सास बहू की कहानी। लोअर मोहम्मद में एक ही घर से सास बहू उम्मीदवार, एक यूसी से सास कामयाब, दूसरी यूसी में बहू हार गई। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सास दुनिया बीबी 420 वोट लेकर जीत गई। यूसी 2 लोअर दीर मोहम्मद में बहू राबिया बीबी 423 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। बन्नू में खवातीन काउंसिलर की नशस्त पर खाना बदोश कामयाब, शमशाद बेगम और साथियों का जीत की खुशी में ढोल की थाप पर रक्स। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, उसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, इमरान खान का जिसने मुझे ये टिकट दी, आप सबका जो यहाँ जो हमारे MPAs हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ये एतमाद किया। मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशस्त पर सेनेटर मुंतखब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक शौकत तरीन ने 87 वोट हासिल किए। सेनेट इंतखाब में KP असेंबली के 122 अरकान ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। शौकत तरीन कहते हैं, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। पेट्रोल, खुर्दनी तेल, कोयले की कीमतें दुगनी हो गईं। गैस हर साल 9 से 10% कम हो रही है। हुकूमत आवाम के लिए मुस्तकिल तकलीफ बन चुकी। कौम को मजीद तकलीफ देने के बजाय हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नून लीग ने मुल्क से बिजली बहरान को ख़त्म किया। 5000 मेगावाट के 4 LNG प्लांट लगाए गए। यही प्लांट आज पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। अवाम जो महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हुकूमत का हाथ है।
اے ٹی ایم کی بات بڑی کرتے ہیں کہ منہ میں اے ٹی ایم بہت ہے. عمران خان کا اے ٹی ایم تو کوئی نہیں. آپ نے لکھ کے دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ قطری ہمارے اے ٹی ایم ہے. آپ کو پرائم منسٹر کے تسمے نظر آتے ہیں, وہ کپڑے نظر نہیں آتے جو انڈیا سے خریدے گئے. عمران خان کی ہر چیز اپنی ہے, کوئی اے ٹی ایم نہیں. آپ کو تسمے نظر آتے ہیں, بھارت سے خریدے کپڑے نہیں. شہباز گل کے باؤنسر, کہا آپ کا سیاسی قد عمران خان کے بوٹ کے تسموں سے زیادہ نہیں. آپ نے عدالت کو لکھ کر دیا قطری آپ کے اے ٹی ایم ہیں. آخر آپ نے کون سی سروس دی جو اتنی بھیک دی گئی؟ عظمہ بخاری کہتی ہیں شہباز گل کا نام لینے سے بندہ ویسے ہی غیر سنجیدہ لگتا ہے. کے پی میں تبدیلی کا جنازہ نکلا, تدفین پنجاب میں ہوگی. حکومت پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروانا چاہتی. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ الیکشن کروائیں. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں. نواب شاہ میں بااثر افراد کا 2000 ایکڑ اراضی پر قبضے کے خلاف دھرنا, 14 گھنٹے سے جاری احتجاجی دھرنے کے باعث قومی شاہراہ بلاک. پنجاب اور کراچی سے آنے اور جانے والے مسافر پریشان, ٹریفک معطل. مظاہرین مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے پر بضد. شدید سردی میں بھی خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد دھرنے میں موجود. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں دنیا اور خطہ ایک غیر مستحکم افغانستان کا متحمل نہیں ہو سکتا. افغانستان کو انسانی تباہی سے بچانے کے لیے عالمی کاوشیں ناگزیر ہیں. سپہ سالار سے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ کی ملاقات, باہمی دلچسپی اور افغانستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو. امریکی نمائندے نے افغانستان سے متعلق پاکستان کے کردار کی تعریف کی. آرمی چیف کا اسلامی تعاون تنظیم غیر معمولی اجلاس میں شرکت پر اظہار تشکر. معزز مہمان نے افغانستان پاک افغان بارڈر مینجمنٹ سے متعلق پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی. امریکی نمائندے کا پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. اسحاق ڈار نااہلی کیس, سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. عدالت نے اسحاق ڈار سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. وفاقی حکومت نے اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے. مفرور ہونے کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے نوازش پیرزادہ نے اہلیت چیلنج کی تھی. سپریم کورٹ نے عدم پیشی پر اسحاق ڈار کا بطور سینیٹر نوٹیفیکیشن معطل کر رکھا ہے. توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتے مگر ایک بیانیہ بنایا گیا. کوئی خبر دے اور عوام کی رائے بنا دے کہ عدالتیں اور جج کمپرومائزڈ ہیں. کیس میں آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A سے آگے نہیں جائیں گے. اگر کہے گئے الفاظ میں تھوڑی سی سچائی ہے تو ثبوت پیش کیے جائیں. اگر مطمئن ہوئے تو کیس واپس لے لیں گے. بیان حلفی کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. رانا شمیم کا بیان حلفی وکیل کے حوالے. آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کی موجودگی میں کھولا جائے گا. ریڈ کے دوران ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. کم از کم 2 مزید دہشت گرد تھے جو ہمارے ہاتھ نہیں آئے ہیں. پشاور میں پولیس مقابلہ. کالعدم تنظیم داعش کے 3 کمانڈر ہلاک, 2 فرار. سی سی پی او پشاور کے مطابق مارا گیا دہشت گرد سلیمان داعش کا مرکزی کمانڈر اور حیات پشاور کا انچارج تھا. داعش دہشت گرد 2 پولیس اہلکاروں اور ستنام سنگھ کے قتل میں ملوث تھے. نہ صرف اسی مارکیٹ کو گرایا جائے گا بلکہ نالے کے اوپر جس کا بھی گھر ہوگا اس کے پیچھے جو بھی نالے کے اوپر انکروچمنٹ ہوگی سب کو ریموو کریں گے. کراچی شیر شاہ دھماکہ 17 جانیں نگل گیا. تخریب کاری یا گیس کا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. پولیس کی تفتیشی ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ, شواہد جمع کیے. شیر شاہ نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن. دکانیں گرائی جا رہی ہیں. متاثرہ عمارت گرانے کا عمل روک دیا گیا. گلستان جوہر بلاک 2 میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن. پارک کی زمین پر بنائے گئے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں. بوسٹر ڈوز کے لیے عمر کی حد میں کمی. 30 سال سے زائد عمر کے افراد 1 جنوری سے من پسند ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں.
NCOC کا ویکسینیشن سے متعلق سخت اقدامات پر اتفاق، صوبوں کو نئے اہداف کے حصول کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت، ملک کی 58% آبادی کی ویکسینیشن مکمل، 14 کروڑ 15 لاکھ سے زائد آبادی کی ویکسینیشن کی گئی۔ سندھ کے حالات پر دل دکھی ہے، پینے کو صاف پانی نہیں، اسکولوں میں جانور بندھے ہیں، پولیس وردی میں موت بانٹ رہی ہے۔ مراد سعید کی عمرکوٹ میں ڈھابے کے مالک دلیپ مکھی کو ٹیلی فون۔ مراد سعید عمرکوٹ جلسے کے بعد ڈھابے پر رکے تھے، واپسی پر انتظامیہ نے ڈھابے پر چھاپے مارے۔ کرکٹر یاسر شاہ کے قریبی دوست کے خلاف زیادتی کے الزام پر مقدمہ درج، متاثرہ لڑکی کی خالہ کی جانب سے درج مقدمے میں یاسر شاہ پر بھی الزامات۔ کہا یاسر شاہ کی دعوت پر بھانجی کے ساتھ لاہور گئی، یاسر کا دوست فرحان بھانجی کو فلیٹ پر لے گیا اور گن پوائنٹ پر زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ پی سی کا رد عمل سامنے آ گیا، کہا علم میں آیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی پر چند الزامات لگے ہیں، اس حوالے سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ نے پھر نئی تاریخ دے دی، کیوی ٹیم آئندہ سال دسمبر میں 2 ٹیسٹ 3 ون ڈے کھیلنے پاکستان آئے گی۔ 2023 میں نیوزی لینڈ ٹیم 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے گی۔ رمیز راجہ کہتے ہیں نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین سے ملاقاتوں کے نتائج پر بہت خوشی ہے۔ برطانیہ میں اومیکرون ویریئنٹ کا پھیلاؤ، سول ایوییشن کی برطانیہ سے پاکستان آنے والی پروازوں پر سخت چیکنگ کی ہدایت، تمام مسافروں کے ریپڈ ٹیسٹ لازمی قرار، پرواز سے 48 گھنٹے قبل کورونا PCR ٹیسٹ بھی لازمی کروانا ہوگا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں کڑاکے کی سردی، اسکردو -14، کوئٹہ -6، قلات مالم جبہ میں درجہ حرارت -5 ڈگری تک گر گیا۔ کراچی میں بھی موسم سرد، گزشتہ رات پارہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم کو کراچی میں غروب آفتاب کے مناظر بھا گئے۔ شنیرہ اکرم کی بیٹی عائلہ کے ہمراہ کراچی کے ساحل کی سیر، تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2122 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 212 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔